تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ آپ کے مسائل کا حل الحمدللہ عز و جل بیان کیا جاتا ہے، اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں، اوراد عطاریہ بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے ذمہ داران بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار، شعبہ روحانی علاج کے نگران بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم بات چیت کریں گے۔ اور دنیا بھر میں لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال کا مختصراً جائزہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتایا جائے گا کہ کس انداز سے لگ رہے ہیں، کس طرح آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، کس طرح فوائد حاصل کر سکتے ہیں، دنیا بھر میں رہنے والے لوگ کس طرح اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ تو شامل رہیے گا ناظرین پروگرام میں۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا۔ جی کال چلائیے گا۔ میں محمد ہاشم اتاری عرض کر رہا ہوں سیرائے تھر سے۔ پروگرام روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے، اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا، نوازش ہوگی، اور آپ سے دعاؤں کی بھی التجا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، رہنمائی بھی فرما دے۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے ابھی آپ کچھ بتائیں گے، وظیفہ شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ میں نے ایک وظیفہ معلوم کرنا ہے کہ اگر بچوں کو نظر بد لگ جائے تو کیا وظیفہ کیا جائے کہ بچوں کو نظر بد نہ لگے؟ نظر بد سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ماں باپ کی بھی اپنے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، کیا اس کو بھی نظر بد کہا جائے گا؟ صحیح، نظر بد بچوں کو یہ عموماً لگ جاتی ہے، تو کیا ہے وظیفہ، کیسے بچوں کو نظر بد سے بچایا جاتا ہے، ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ جی انور بھائی، پہلے تو ارشاد فرمائیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ پہلے ہمارے کالر تھے اپنا ہاشم بھائی صحرائے تھر سے، انہوں نے کال کیے۔ اب یہ کہہ رہا ہوں اولاد نرینہ کے حوالے سے پہلے تو وظیفہ آپ ارشاد فرمائیے کہ ہوتا ہے بعض اوقات خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک نیک بیٹا عطا کرے، تو اس کے لیے بھی کوئی خاص وظیفہ ہو تو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ان کو نیک صالح بیٹا عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور جب بھی اللہ پاک سے دعا کی جائے تو نیک اولاد کی ہی دعا کرنی چاہیے۔ دعا تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ساتھ جو ہے یہ لفظ شامل کیا جائے کہ اللہ پاک مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آپ کے لیے روحانی علاج عرض ہے، یا باریئو، یا باریئو، ہر جمعہ کو آپ 10 مرتبہ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نیک بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری کال سے انہوں نے کہا کہ بچے کو نظر لگ جاتی ہے، بچے نظر لگنے سے بعض کا ضدی بھی ہو جاتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے اور دیکھنے والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ بچہ بہت خوبصورت ہے اور وہ دیکھنے سے بعض کو بچے کو نظر لگ جاتی ہے، تو اس کا روحانی علاج جو ہے یہ سورہ کوثر 30ویں پارے کے اندر ہے۔ آپ ایک مرتبہ پڑھیں، بچے کے سیدھی گال پہ ایک بار دم کر دیں، اور دوسری مرتبہ پڑھیں تو بائیں طرف دم کریں، اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھ کے تو یہ سامنے دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم یہ نظر جو ہے یہ اتر جائے گی۔ اور اس کے لیے ایک اور بھی روحانی علاج اگر یہ اپنی اس کو حصہ بنا لیں بچوں کے اوپر کہ بچے نظر لگنے سے محفوظ رہیں، تو سورہ قلم کی 2nd لاسٹ آیت جو ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ والی آیت کریمہ جو ہے مکمل پڑھ کے یہ روز بچے پر آپ ایک ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم
اللہ نے چاہا تو بچوں کو نظر لگنے سے بچے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا، حصول اولاد کے حوالے سے، اولاد نرینہ کے حوالے سے جو آپ نے وظیفہ فرمایا یا باریو، یہ تو خاص جمعہ کے دن پڑھا جائے۔ جی۔ اچھا یہ شوہر نے پڑھنا ہے، بیوی نے پڑھنا ہے، دونوں نے پڑھنا ہے، دونوں میں سے کسی ایک نے پڑھنا ہے، کون پڑھے گا یہ وظیفہ؟ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک کا نام ہے۔ وظائف جب بھی پڑھیں تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے ذکر کی نیت سے اس کو پڑھ رہا ہوں، صحیح، ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی ساتھ ملتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ۔ نظر بد سے حفاظت کا بھی آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا، اولاد نرینہ کا بھی آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا۔ میں یہاں ایک بات اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حصول اولاد کے لیے بھی، اولاد نرینہ کے لیے بھی، اور جن کے دلوں میں بیٹی کی خواہش ہوتی ہے ان کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں پر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل 16 سال جن کی شادیوں کو ہو چکے تھے، تعویذات عطاریہ استعمال کیے، ماشاءاللہ آج وہ صاحب اولاد ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو ضرور آپ رابطہ کیجئے گا، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے جو وظائف آپ کو بتائے گئے، سورۃ القلم کی جو آیت بتائی گئی، آیت نمبر 51 یہ، اور دوسرا آپ نے سورۃ الکوثر کے حوالے سے فرمایا، یہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا۔ اچھا یہ خاص بچوں کے حوالے سے ہی ہے نا؟ نظر بد کے لیے جو سورہ بڑوں پر کوثر ہے بھی یہ دم تو کیا جا سکتا ہے یہ؟ ہاں جی، دونوں یہ دونوں اپنا کے لیے بچوں کے لیے سورہ کوثر والا عمل کر لیں، اور جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ بڑوں کے لیے وہ پڑھ کے دم کر لیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی بری عادتوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا۔ مجھے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے گا کہ میں خود بھی بری عادتوں سے بچوں اور گھر میں بھی اچھا ماحول ہو جائے، اور دعا بھی کیجئے گا کہ ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو، ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے، امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ بری عادتوں سے محفوظ رہنے کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ جی مولانا صاحب، آپ سے ایک بات معلوم کرنی تھی کہ آج کا یہ سردیوں کا موسم ہے تو بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے گھروں میں، دکانوں میں یا فیکٹریوں وغیرہ میں آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا کوئی اگر ہو جائے، آگ لگ جائے، تو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اور کیا ایسا عمل کیا جائے کہ اگر آگ پر قابو پایا جا سکے؟ اس کا بھی کوئی روحانی عمل ہو یا کوئی وظائف ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، نوازش ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ آگ پر قابو پانے کا روحانی علاج کیا ہے، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ میں محمد وسیم بات کر رہا ہوں کاڑا سے۔ میرا ایک مسئلہ ہے، ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ صحیح، شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ حصول اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے، انشاءاللہ الکریم وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد قاسم میرا نام ہے، میں ملتان سٹی کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے دکان بنانی ہے، اس کے لیے استفادہ کروانا تھا، اور دوسرا میری والدہ بیمار رہتی ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتی، پہلے کچھ بہتر، اللہ بچائی ان کا نام ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ دکان بنانے کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ میری دادی ہیں، ان کا نام تزیم بیگم، کی والدہ کا نام بیوی جی ہے۔ تو ان سے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 15 سال ہو گئے، ان کو کمر میں درد ہے، ان سے چلنے نہیں ہوتا۔ تو یہ بتا دیں اس کا استخارہ کیا؟ تعظیم نام آپ نے بتایا دادی کا نا، کمر میں 15 سال سے تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ حصول اولاد کے حوالے سے یہ ہمارے وسیم بھائی ہیں اوکاڑا سے کال کیے، کیا ہے وظیفہ حصول اولاد کے لیے؟ اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، جو رکاوٹیں اللہ پاک دور فرمائے۔ ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض ہے کہ میاں بیوی دونوں جو ہیں روزانہ یا اولو 41 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں، شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، انشاءاللہ الکریم آپ جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج کے بستے پر رابطہ کر کے، اس کے لیے تعویذ بھی ہوتے ہیں، آپ تعویذات بھی حاصل کیجئے، اور ایک مخصوص دھاگا بھی دم کر کے دیا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ عمل کروائیں۔ ایسی مدنی باریں آتی ہیں کہ 12 سال بعد، 13 14 سال بھی گزر گئے
اور الحمدللہ انہوں نے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کیا، اللہ کی رحمت سے ان کو اولاد عطا ہو یہ جو دھاگوں کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، تو یہ دھاگے کیا لے کر جانا پڑیں گے؟ کون سے دھاگے ہوں گے، یا خود روحانی علاج کے اسٹال سے یہ دھاگے دم کر کے دیے جائیں گے؟ جی یہ کچے سوت کا سفید رنگ کا دھاگا چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ صحیح۔ تو یہ اپنے جو بچوں کی امی ہیں، گھر والی ہیں، ان کی زوجہ جو ہیں، تو ان کے جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تو پاؤں کے انگوٹھے تک، تو اس طرح یہ 7 دھاگے ناپ لیں، صحیح ہے۔ ناپ کر یہ بستے پر لے جائیں، یہ بھی دم کروا لیں اور ساتھ میں وہاں سے تعویذ بھی حاصل کر لیں، انشاءاللہ الکریم جلد اللہ نے چاہا تو۔ اچھا اگر خود دم کرنا چاہیں، جیسے بھائی ناپ تو لیے ہم نے، خود دم کرنا چاہیں تو خود بھی تو دم کر سکتے ہیں نا، یا وہیں سے دم کروانا ضروری ہے؟ خود بھی دم کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو خود دم کر لیں، لیکن اس کے لیے وہی ہوگا کہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو۔ اب اگر درست نہیں پڑھیں گے تو وہ اس کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے، تو قرآن مجید کا درست پڑھنا یہ ضروری ہے، تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ بستے سے اس کو کروا لیں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ کو دھاگوں والا عمل بتایا ہے نا حصول اولاد کے لیے، یہ ماشاءاللہ دیکھیں جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، یا اولاد ہو کر جن کی اولاد انتقال کر جاتی ہو، یا خوشخبری ملنے کے بعد جیسے امید ختم ہو جاتی ہو، تو ان تمام معاملات کے لیے الحمدللہ ایسا جامع زبردست بہترین یہ عمل ہے۔ اچھا یہ پرنٹ شدہ آپ کو روحانی علاج کے اسٹال سے بھی مل جائے گا، یہ طریقہ آپ مکمل وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی شاندار یہ رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں بھی آپ کو یہ ماشاءاللہ لکھا ہوا مل جائے گا، اس میں سے بھی یہ کریں۔ بے اولادوں کے لیے زبردست یہ عمل ہے، آپ یہ کریں الحمدللہ سبحان صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بری عادتیں، اب ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے نا کہ میں بری عادتوں سے بچ جاؤں، بری صحبت سے میں بچ جاؤں، تو پڑھنے کے حوالے سے بھی کوئی ایسا خاص وظیفہ کہ پڑھیں تو بری عادتیں چھوٹ جائیں؟ اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھی نیت کی، اللہ پاک آپ کے لیے آسان بھی فرمائے، گناہوں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا آخرو، یا آخرو، یہ آپ پڑھتے رہیں، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بری عادتیں جو ہیں یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اس الکریم۔ کے ساتھ ایک اور عمل بھی آپ ساتھ کر لیں، یہ آپ پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا حمیدو، یہ آپ 93 ٹائم پڑھ کے برتن وغیرہ پہ دم کر لیں اور اس میں پانی جو ہے وہ پیتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بری عادتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، تو یہ وظائف معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا، جن ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، اب آپ کے استخاروں کے جوابات یہ بیان کیے جائیں گے۔ جی اپنا حسنین بھائی کیے استخارے؟ جی الحمدللہ ایک استخارہ کروایا تھا دکان بنانے کے حوالے سے، تو یہ بنائیں اور ساتھ میں ان کو ایک بہتر ہے، باقی ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں میں، تو اس کی برکت سے مزید آسانیاں ہوں گی۔ یہ روزانہ 100 مرتبہ جو ہے یا سمیعو یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے دوران جو ہے بیچ میں بات نہیں کرنی، دوران بات وغیرہ کچھ نہیں کرنی، اور پھر پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ خیر عافیت کے ساتھ جو آپ چاہ رہے ہیں اچھے انداز سے یہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا۔ ایک اور بھائی تھے جو اپنی دادی کے لیے استخارہ کروا رہے تھے، کمر کا درد پین وغیرہ تھا، اور غالباً 15 سال سے جو ہے یہ مسئلہ تھا ان کے ساتھ، تو یہ بیماری کا اشارہ ہے ان کے لیے، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ان کے لیے ایک آسان عمل عرض کرتا ہوں میں، فجر کی نماز کے بعد جو ہے فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ الفاتحہ یہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کر جو ہے وہ پھر دم کر لیں، اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا اس کے لیے اسپیشلی الحمدللہ ہمارے روحانی علاج کے بستے سے جو ہے وہ ایک مخصوص عمل ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کے درد کے لیے، کمر کے پین کے لیے، تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ آپ عمل علاج کروائیں گے تو ریلیف ملے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے فرمایا کہ آسان سا روحانی علاج اور فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ آپ نے پڑھنے کا فرمایا سورۃ الفاتحہ، یہ کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 41 مرتبہ پڑھنے میں نا بمشکل 25 منٹ تو آپ کے کہیں نہیں گئے، 25 منٹ آدھا گھنٹہ، یہ اگر تلفظ کی درستی کے ساتھ بالکل ایک درمیانی ایک انداز میں پڑھا جائے نا تو یہ کم از کم یہ لگے گا اتنا ٹائم۔ تو اب یہ فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے؟
جی فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان جی، بیچ میں پڑھنا، پڑھنا۔ اس سے بھی تھوڑا آسان اگر ہو نا، تاکہ دن بھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ لیا جائے، جن کی کمر میں تکلیف ہے، جوڑوں میں درد ہے، اب ظاہر سی بات ہے جس کی کمر میں تکلیف ہے اب وہ اتنی دیر تک بیٹھ کر پھر یہ اپنا اتنا لمبا وظیفہ، اتنا بڑا وظیفہ پڑھنا کرنا، یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ اسپیشل جو ہے یہ کمر کے درد کے لیے ہی ہے، صحیح، اس کے علاوہ بھی اگر آپ چلتے پھرتے جو ہے یا غنیو صحیح، اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی جوڑوں کے درد، کمر کے درد وغیرہ میں انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ریلیف ملے گا۔ باقی جو ڈوریو کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ بھی ناظرین آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا میسیجز بھی کافی سارے ہیں، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی یہ میسیجز آئے ہیں، کمنٹس آئے ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ نام ہے سکینہ اور والدہ کا نام ہے روشن بی بی۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کمر میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں درد ہے اور جسمانی اور بھی امراض میں مبتلا ہیں، ان کا بھی استخارہ کیجئے کیا معاملات ہیں۔ اچھا 4 سال سے میری بیٹی کے چہرے پر دانے ہیں، دانے بہت علاج کروایا، آرام نہیں آ رہا اور چہرے کی رونق ہی چلی گئی ہے، بتا رہے ہیں۔ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے۔ نائلہ اور والدہ کا نام پروین ہے، اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے کہ یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے، الرجی وغیرہ بھی ختم ہو جائے۔ فیصلہ آباد سے انہوں نے میسج کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا نام نعمان ارشد ہے اور والدہ کا نام شہناز بی بی ہے۔ میرے بھائی کو 10 سال سے الرجی ہے، بھائی کی عمر 20 سال ہے اور کہیں سے ان کو آرام نہیں آ رہا، ہم نے بہت علاج کروایا۔ اب آپ برائے کرم وظیفہ بھی بتائیے، استخارہ بھی کیجئے۔ بابا کا کاروبار بھی نہیں ہے، استخارہ بھی کر دیں۔ بابا کا نام ہے محمد ارشد محمود۔ یہ تینوں استخارے بھی آپ فرما لیجئے گا، کالز چلائیے گا۔ میں نور خان لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے دعا پہلے بھی کروائی تھی ماشاءاللہ عز و جل، اور آج بھی دعا کے لیے میں نے عرض کرنی تھی کہ میری بڑی بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے لازمی طور پر خصوصی دعا فرما دیجیے گا۔ کوئی وظیفہ ہو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، تو لازمی طور پر ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور میری والدہ کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا، اور میرے لیے بھی۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، بچی کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ماہ رجب شریف کے صدقے جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیچارے آئی سی یو میں داخل ہیں، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے۔ کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام یا سلام یا سلام، یہ 33 بار پڑھ کے بچے پر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم سلامتی نصیب ہوگی، شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا لاہور سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کال کی تھی، لاہور میں بھی روحانی علاج کے اسٹال وغیرہ لگ رہے ہیں؟ کتنے مقامات پر لگ رہے ہیں؟ الحمدللہ لاہور شہر کے اندر تقریباً 100 مساجد میں جو ہے تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اچھا 100 مقامات پر لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، شہر کے اندر شہر کے اندر، اور اس کے اطراف میں بھی جو شہر ہیں، جس طرح قصور ہے، یہ شیخو پورا آتا ہے، اسی طرح پتوں کی ہے، اور دیگر شہر قریب کے آتے ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہر شہر میں روحانی علاج کے بستے موجود ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لگ، اسلامی بھائی، ساتھ اسلامی بہنوں کی بھی، اسلامی بہنوں کے بھی لاہور سٹی میں بستے لگتے ہیں۔ تو اسلامی بہنیں جو ہے اگر چاہیں تو یہ اپنے کسی اسلامی بھائی سے قریب سے معلومات کر لیں تو بستے کا ایڈریس مل جائے گا، تو وہاں سے یہ اپنا اسلامی بہن چاہیں تو یہ بھی جا کر اپنے بچے کے لیے تعویذ بھی لے سکتی ہیں۔ اچھا ایسا بھی تو ہے نا کہ اگر چلو کوئی ایڈریس بتانے والا نہیں ہے، آپ فیضان مدینہ پہنچ جائیں، جی دنیا بھر میں جہاں الحمدللہ سے وجل دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں وہاں تعویذات دیے جاتے ہیں الحمدللہ سے وجل۔ جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے اور اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں الحمدللہ سے وجل روحانی علاج کا اسٹال بھی لگتا ہے، تو وہاں سے بھی تعویذات وغیرہ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے شعبے کا ہیلپ لائن نمبر بھی ہے، اچھا، اور اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے دنیا بھر میں جو بستے ہمارے لگتے ہیں روحانی علاج کے، اچھا تقریباً 3100 سے زائد مقامات پر الحمدللہ یہ بستے لگ رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، ملک بیرون ملک۔ تو یہ ہمارے اس ہیلپ لائن نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر لیں۔ آپ کہیں بھی ہیں تو آپ اپنا ایڈریس بتا دیں کہ میں یہاں رہتا ہوں، تو آپ کے قریب جو بستہ لگتا ہوگا آپ کو اس کا ایڈریس جو ہے بذریعہ واٹس ایپ۔ یہ جو نمبر آپ فرما رہے ہیں ہیلپ لائن کا، یہ صرف معلومات کے نہیں ہوگا، استخارے کے لیے، روحانی علاج کے لیے نہیں ہوگا نا؟ یہ ہیلپ لائن صرف معلومات کے لیے آپ صحیح ہے کہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ملک یا بیرون ملک یہاں بھی ہمارے بستے لگتے ہیں، تو آپ اس کا نمبر بھی آپ چاہیں تو اگر ارشاد فرما دیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0315 126 1292 0315 126 1292 126 12 1292
1292 جی اس نمبر صحیح پہ آپ رابطہ کر کے تو آپ اسلامی بھائیوں کے بستوں کے بھی ایڈریس لے سکتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بستوں کے پوری معلومات مل جائے گی. جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے شعبہ روحانی علاج کے حوالے سے اس نمبر پر کال کیجئے گا 0315-126-1292 0315-126-1292. یہ نمبر ہے، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے. کہیں کی بھی کوئی بھی معلومات آپ کو چاہیے ہوگی یہاں سے آپ کو مل جائے گی. چاہے تو کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے صرف رابطہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا کچھ استخاروں کے جوابات بھی تھے حسنین بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک بہن تھیں سکینہ جو ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ یہ تعویذات عطاریہ جو ہمارے سٹالز لگتے ہیں روحانی علاج کے، وہاں جا کر جو ہے اپنے لیے تعویذ لیں. اور ابتداً ایک عمل عرض کیا میں نے کہ 41 ٹائم سورۃ الفاتحہ فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں جو ہے آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ آپ کے لیے عمل ہے، آپ اس کو پڑھیں تو کمر کا درد وغیرہ جو ہے اس سے دور ہوگا. صحیح. ایک تھی بہن نائلہ، ان کے حوالے سے بھی استخارہ ہوا ہے، نظر بد کا اشارہ ہے. ان کے غالباً فیز وغیرہ پر ایکنی وغیرہ چہرے پر جو ہے وہ مرجھایا یا اس طریقے سے وہ تھا. تو ان کے لیے ایک روحانی علاج ہے نظر بد سے ریلیف کے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ نے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. تو اس کی برکت سے جو ہے وہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ 15 ٹائم 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر دم کر ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں. تو اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چہرے کی جو آپ کی گلوئنگ ہے وہ بڑھے گی اور چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا. ماشاءاللہ. یہ وظیفہ بھی پڑھیں. اور اصل جو چہرے کی جو خوبصورتی ہے نا، اگر ہم وہ چاہتے ہیں کہ چہرہ بھی روشن منور ہو جائے، باطن بھی روشن و منور ہو جائے، فرائض اور واجبات کی پابندی آپ کریں. فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. بالخصوص نماز تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بہت روشن ہوتے ہیں الحمدللہ. اور دعا کریں. دنیاوی خوبصورتی کمال نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے چہروں کو روشن و منور فرمائے. بلکہ ناظرین ایک اور میں دعا عرض کرتا ہوں، جب بھی ہم وضو بنائیں نا، وضو بنانے میں ہم جب چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کیا کریں: اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اے اللہ میرے چہرے کو روشن و منور فرما اس دن جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ پاک کل قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن و منور فرمائے. تو یہ دعا بھی کیا کریں. یا نورو والا وظیفہ بھی بتایا گیا، یہ بھی پڑھیں انشاءاللہ الکریم. چہرے کے جو بھی داغ دھبے دانے وغیرہ ہیں، جو بھی بے رونقی کے معاملات ہیں، یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. جی مزید کال دیجیے گا. میرے استخارہ کروانا ہے. 8 سال شادی کو ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. صحیح ہے. شادی کو 8 سال ہو چکے، لیکن نام آپ نے نہیں بتایا. چلیں وظیفہ ہم آپ کو پھر بھی بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں. نیکسٹ کال. میرا نام ثاقب رضا، میں آنکھوں سے نابینا. میری والدہ کا نام خورشید بی بی ہے اور میں نے استخارہ کرنا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. تو میں مطلب ہے کہ قرآن پڑھتا ہوں، اب تک میرا صحیح دل لگا کے پڑھتا ہوں، اچانک سے دل پوچھ جاتا ہے پڑھائی سے. پتہ نہیں کیا چکر ہے اس بارے میں استخارہ وغیرہ کروانے میں. حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ بھی کیجئے گا. ثاقب علی نام انہوں نے بتایا. نیکسٹ کال. نام احسان اللہ ہے، امی کا نام ہے اللہ تائی. اپنا بے برکتائی اتنی ہے جو گھر دا اٹا دانا پورا نہیں تھیندا ہے. صحیح ہے. احسان اللہ نام بتائے، بے برکتی کے معاملات ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے. کہ اکثر بچوں کو تو ضد کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن کچھ نوجوان ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ بات پر وہ ضد کرنے لگ جاتے ہیں، لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں. کیا اس کا بھی کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے بچوں کی ضد بھی ختم ہو جائے؟ کہ جو بڑے نوجوان ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ضد کی عادت ختم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اکثر گھروں میں جھگڑے اور یہ اس طرح کے معاملات درپیش آ جاتے ہیں؟ صحیح، بالکل بجا فرمایا آپ نے. پہلے تو استخارے حسنین بھائی آپ کیجئے. بچوں کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی، یہ جملے بھی آپ نے اس طرح کے سنے ہوں گے: بڑا ضدی آدمی ہے بھائی، یہ لڑکا بڑا ضدی ہے. تو اب بچوں سے ہٹ کر اب بڑوں کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے نا. بڑوں کی ضد ختم کرنا ہو، اور ایک طبیعت میں ایک اندر ہوتا ہے نا کہ جلال پن جو ہوتا ہے، بات پر جذبات میں آ جانا اور بے جا جذباتی ہو جانا اور اس طرح کے معاملہ تیش میں آ جانا، یعنی قوت برداشت کا نہ ہونا. اگر ٹھنڈا کرنا ہو، ضدی نوجوانوں کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا ہو تو کیا عمل کیا جائے؟ ضد جو ہے نا یہ پیدا تو کسی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اب وہ
مثال ایک کام کرنا ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے. بچے ہیں تو بچے ضد کرتے ہیں تو والدین بعض کا تو روکنے کا انداز درست نہیں ہوتا, تو شاید اس وجہ سے بھی بچے ضد میں آ جاتے ہیں. تو بچوں کو یا بڑے ہوں نرمی کے ساتھ اگر آپ سمجھائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر گرمی کے ساتھ آپ سمجھائیں گے تو پھر وہ ضد شاید ختم نہیں ہو پائے گی. اس کے ساتھ آپ ایک روحانی علاج بھی اس کا کر سکتے ہیں. بچے ضد کرتے ہوں یا تو اس کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس آخری دونوں صورتیں جو ہیں یہ آپ ایک ایک مرتبہ پڑھ کے روزانہ اپنے بچوں پر دم کریں. انشاءاللہ الکریم بچے جو ہیں یہ ضد ان یعنی یہ بڑے بچے جو ہیں جی بڑوں کے لیے بھی ماں باپ کے لیے تو وہ بھی خیر بچے ہی ہیں, لیکن وہ بڑے بچوں کے لیے عمل ہے نا, دونوں کے لیے. اچھا ایسا کوئی عمل ہے کہ اگر کسی سے اپنی کوئی بات منوانی ہو, اپنی بات منوانے کا کوئی روحانی علاج, کوئی وظیفہ کہ بھئی وہ وظیفہ پڑھ کر ہم بات کریں تو مان جائے, سامنے والا راضی ہو جائے. اب جیسے ہوتے نا, جیسے آپ نے کہا کہ ضدی بچہ ہے, ماں باپ کا ہو سکتا ہے کہ انداز درست نہ ہو, یا ہم نے کسی سے کام لینا ہے, ہمارا انداز گفتگو درست نہ ہو, ہمارا اخلاق درست نہ ہو, وہ سامنے والا جذبات میں آ جائے, غصے میں آ جائے. تو اگر ہمیں سامنے والے سے کوئی بات منوانی ہو تو کیا پڑھ کر بات چیت کی جائے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام یا عزیز ہو, صحیح 41 بار یہ پڑھ لیں. جب بھی کسی سے بات کرنی ہو دنیاوی طور پہ جائز مقصد ہو آپ کا, ہاں تو آپ اس مقصد کے لیے یا عزیز ہو 41 بار پڑھیں اور پھر اس سے بات کریں. انشاءاللہ الکریم وہ بات مان جائے گا, مان جائیں گے. ماشاءاللہ. تو یہ تو زبردست آپ کو ناظرین آج وظیفہ مل گیا ہے. بالخصوص اب جیسے والدین سے کوئی بات منوانا پڑ جاتی ہے اور بڑوں سے کوئی بات منوانا پڑ جاتی ہے, تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر بات کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے, کالز بھی تھی. جی 2 استخارے تھے. ایک تھے ہمارے ثاقب بھائی, ان کے حوالے سے استخارہ کیا ہے. وہ حفظ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ حفظ کر رہے ہیں, وہ ان کے اس حوالے سے پریشانیاں ہو رہی ہیں, تو استخارہ کیا ہے. ان کا نظر بد کا اشارہ ہے, پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ابتداءً جو ہے وہ آپ کو ایک آیہ مبارکہ سورہ قلم کی 2nd لاسٹ آیت جو ہے وہ بتائی گئی تھی, وہ آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے پی لیجئے, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. اچھا ساتھ ساتھ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو, جو یاد کریں وہ بھولیں نا, تو اس کے لیے میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو رسائل ہوتے ہیں یا مکتبۃ المدینہ کے جو رسائل ہیں, اس کے ٹائٹل فرنٹ پیج پر جو ہے یہ دعا ہے. یہ دعا جب بھی آپ لیسن سبق پڑھیں اپنا, تو اس سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجئے اول آخر درود پاک کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا اور بھولیں گے نہیں. دوسرا استخارہ تھا ہمارے احسان اللہ بھائی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ گھریلو کچھ معاملات ہیں, ان کی پریشانیاں ہیں, وقتی آزمائش ہے ان کے ساتھ, تو ان کے لیے ایک تعویذ عرض کرتا ہوں میں. تعویذ یہ ہے کہ 35 ٹائم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آپ ایک پیپر پر بلینک سادے پیپر پر لکھ لیجئے اور لکھ کر جو ہے وہ اس کو گھر پر آویزہ کر لیں. اگر دکان ہے تو اس پر آویزہ کر لیں, تو گھریلو پریشانیاں جو ہیں, مشکلات ہیں, وہ تمام حل ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم. جی مزید کالز دیجیے گا. میرا نام محمد سلمان ہے اور میری والدہ کا نام نسیم بی بی. استخارہ فرما دیجئے کہ میں کرائے کے مکان لینا چاہ رہا ہوں, تو استخارہ کر دیں. صحیح ہے, کرائے کا مکان لینا چاہ رہے ہیں. جی مزید کالز ہو تو بھی دیجیے گا. میرا نام وسیم ہے اور میری والدہ کا نام جمیلہ ہے, اور میرا مسئلہ یہ استخارہ کروانا تھا کہ میں شاپ پہ جاتا ہوں نا, میرا دل نہیں کرتا شاپ پہ جانے کو. ایک بار چھٹی کر لیتا ہوں تو مہینہ 15 دن دل ہی نہیں کرتا شاپ پہ جانے کو, اس لیے مہربانی کریں مجھے بتائیں. صحیح ہے, انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں. ایک کال اور دیجیے گا. ہمارے ابو اٹلی ہوتے ہیں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور والدہ ہیں. میرے ابو نے 4.5 سال پہلے اپلائی کیا تھا ہمارا اٹلی کے لیے, وہ کام نہیں ہوا. 2 سال پہلے ابو نے وہ کام کینسل کرا کے دوبارہ پیپر جمع کیے ہیں, مگر پیپر نہیں نکلے. کوئی وظیفہ بتائیں جو ہم وظیفہ پڑھیں اور ہمارا کام ہو جائے. صحیح ہے, انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتائیں گے. آپ استخارے فرما لیجئے. پہلے تو انور بھائی اس حوالے سے ہے کوئی ایسا وظیفہ کہ اگر کوئی جیسے کوئی کام اٹک گیا ہو, کام پورا نہیں ہو پا رہا ہو, ابھی جو ان کا معاملہ تھا, انہوں نے ان کے والد صاحب نے 4 سال پہلے کچھ پیپر جمع کروائے تھے, اب وہ شاید بیرون ملک جانے کے حوالے سے, اس طرح کے بھی معاملات بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بڑے درپیش آتے ہیں. کہیں پر جانا ہے, کوئی کام نکلوانا ہے, پیپر ورک ہو چکا ہے, جمع بھی کروا دیا, لیکن کام نہیں ہو پا رہے ہوتے. اچھا بظاہر کوئی ایسے معاملات بھی نظر نہیں آتے کہ رکاوٹ ہو, لیکن پھر بھی کام نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں, تو رکے ہوئے کام یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں, اٹکے ہوئے کام یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں, کوئی رکاوٹ نہ آئے, اس کے لیے کیا وظیفہ کریں؟
اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے. تو یہ جو بھی کام آپ کریں، آپ کوشش کیا کریں کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی جائز کام ہے تو اس سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں. دوسرا اس کے لیے روحانی علاج عرض یہ ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو. یہ آپ 20 مرتبہ روزانہ اس کو آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں. اس وظیفے کی برکت یہ ہے، اللہ پاک کے صفاتی نام کی برکت یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کے کاموں میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس وظیفے کو روز پڑھیں گے، اللہ پاک کی مدد کاموں میں شامل حال ہو جائے گی، تو آپ کے کام جو ہیں یہ بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صحیح. یہ ایک تو انہوں نے میسج ایک یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا، عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بس دیوار میں سر ماروں. تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ طبیعت کے اندر میری سکون آ جائے. کیا وظیفہ کریں؟ اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ 60 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. صبح میں آپ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ الکریم یہ سارا دن آپ کے جو ذہنی سکون بھی آپ کو حاصل ہوگا، پریشانی بھی آپ کی کم ہوگی، اور طبیعت میں بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بہتری محسوس ہوگی. صحیح. اچھا دیکھیں، ایک یہ میسج آیا ہے سامنے بہن بھائیوں کے حوالے سے ہے. ایک تو ہوتا ہے رشتوں میں رکاوٹ، وہ نہیں ہے، رشتہ ان کا طے ہو چکا ہے. انہوں نے میسج کیا ہے کہ میرا اور میرے بھائی کا اور بہن کا رشتہ ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں. اچھا 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. اب شادی میں آنے والی رکاوٹیں یہ دور ہو جائیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. شادی کے اسباب بن جائیں، غیبی طور پر ایک سلسلہ بن جائے، کیا وظیفہ کریں اس کے لیے؟ اللہ پاک رکاوٹوں کو دور فرمائے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ آپ 312 مرتبہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پر دم کریں. صحیح ہے. اور یہ آپ تقسیم کر دیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کے اس کام کی رکاوٹ جو ہے یہ دور ہو جائے گی. اچھا میٹھی چیز میں کوئی قید تو نہیں ہے نا کہ یہی چیز بنانی ہے؟ کھیر ہے، جی میٹھا حلوہ ہے، کچھ بھی بنا لیں. ہاں جی، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، مٹھائی ہو، گھر میں کچھ بنا لیں یا باہر سے لے لیں، اور اس پر یہ 312 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے تو اس کو تقسیم کر دیں. انشاءاللہ الکریم رکاوٹیں جو ہے یہ صحیح. گھر میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ گھر میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ آپ جیسے بھائی اور بہن کے حوالے سے تھا، تو بھائی اور بہن دونوں مل کے ہی ایک عمل کر لیں یا دونوں الگ الگ یہ عمل کریں گے؟ ہاں جی، گھر میں ایک میں رہتے ہیں تو ایک گھر میں ہو جائے گا، سب کے لیے کفایت کر جائے گا. صحیح ہے. 312 مرتبہ آپ نے کہا، 312 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا استخاروں کے حوالے سے حسین کچھ تھے؟ جی ایک بھائی جو ہے وہ کرائے کا گھر چاہتے ہیں، تو وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کو چاہیے کہ یہ کنٹینیوس مسلسل جو ہے وہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اس کا ورد کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اللہ نے چاہا تو آسانیاں ہوں گی. ایک تھے ہمارے نسیم بھائی، کہہ رہے تھے کہ کام میں جو ہے وہ دل نہیں لگتا، تو ان کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہے، اپنی نظر اتروائیے اور روحانی علاج کے سٹال سے اپنے لیے تعویذات بھی لیجئے. آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے، آپ 111 مرتبہ جو ہے وہ یا سلامو، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر روزانہ جو ہے پانی میں دم کر کے اس کو پی لیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے کام میں آپ کا دل بھی لگے گا، نظر وغیرہ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا. بعض اوقات یہ ہوتی ہے کیفیت، اگر جیسے اگر کام پر جا رہے ہیں، ایک دن چھوٹ گیا، ایک دن چھٹی ہو گئی نا، تو اگلے دن جانے میں پھر مزید سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات شیطان بھی غالب آ جاتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور مزید وہ سستی کی طرف ڈال دیتا ہے. تو ہم اپنا ایک جدول بنائیں، ایک روٹین بنائیں، نماز تہجد میں اٹھیں، نماز فجر باجماعت ادا کریں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. الحمدللہ سبحان ہمارے کاموں میں، جائز کاموں میں برکتیں رہیں گے انشاءاللہ. اچھا کچھ کالز مزید بھی ہیں، وہ بھی چلا دیجیے. میرا نام محمد علی ستاری ہے اور میں ڈیرہ غازی خان سٹی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کافی سیکھنے کو ملتا ہے. میری والدہ کے لیے دعائے صحت بھی کیجیے گا، اور کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، ملتان شہر سے میں بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو جب ہم مدرسے یا اسکول بھیجتے ہیں، دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے، ڈر لگتا ہے اور ایک فکر سی لگی رہتی ہے کہ مجھے
کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بچوں کی حفاظت رہے اور خیریت سے واپس گھر آ جائیں. اس حوالے سے کوئی عمل ہو تو ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اپنے تمام معاملات کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں. بچے جب رخصت ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ دعائیں دیتے ہیں اللہ پاک کے حفظ و امان میں، فی سبیل اللہ، فی امان اللہ. تو اس طرح کی دعائیں یہ دے دینا چاہیے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کا بڑا زبردست وظیفہ بھی ارشاد فرمایا کہ 11 مرتبہ یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں بچوں پر، ماشاءاللہ بچوں کی حفاظت رہے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کی صحت یابی کے لیے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ دعا کیجیے گا اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر دعا کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. روحانی علاج کے سوال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے. کئی ناظرین کے میسیجز بھی رہ گئے، کالز بھی تقریباً رہ جاتی ہیں، جن کے کالز شامل نہیں کی جا سکی، جن کے میسیجز رہ گئے، اور آپ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ الکریم آپ سے رابطہ کر کے آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے. انور بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس سلسلے میں وقت دیا، پروگرام میں وقت دیا، وقت عطا فرمایا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بھی حسنین بھائی بہت شکریہ. آئیے ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، جن اسلامی بھائیوں نے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے کہا، اظہر بھائی نے ذہنی پریشانی کا بتایا، نور خان بھائی نے والدہ کی صحت یابی، بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا، محمد رضوان بھائی نے اولاد کے لیے دعا کا کہا، وسیم بھائی نے بھی اولاد کے لیے دعا کا کہا. یا اللہ پاک اس کے علاوہ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما دے. ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، شکوک و شبہات، بے سکونیاں، بے قراریاں دور فرما دے. ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.